رمضان المبارک کا استقبال۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ روزوں کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، تو ہم خوشی خوشی اس مہینے کا استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل دعا فرماتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ پانے والا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے مہینے کی خوشخبری سناتے تھے، اور یہی سلف الصالحین کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض فرمائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان المبارک میں روزے کی فضیلت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں تقوی و پرہیزگاری پیدا کرے، حرام مکروہات سے پرہیز کرے، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، گالی گلوچ سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی شخص روزے دار کو گالی دے یا برا بھلا کہے تو اس کو جواب نہیں دے، بلکہ اس سے عرض کرے کہ میں روزے سے ہوں، اور جو شخص جھوٹ بولنا ترک نہ کرے اور برے کاموں بد اخلاقی سے پرہیز نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس وقت روزے نہیں رکھے گی، بلکہ ان دنوں کی قضا بعد میں رکھے گی، اور مریض و مسافر کو بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر مریض و مسافر مرض و سفر کی حالت میں روزے رکھیں گے تو ان کے روزے ہو جائیں گے، بلکہ قرآن کریم میں اسے بہتر بتایا گیا ہے۔ بچوں پر روزے رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر پابندی سے روزے رکھ سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماناً و احتساباً فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی پوری پوری امید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے چند یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت بندوں کی جہنم سے آزادی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ مقرر کیا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب آخری روزے دار اس سے داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس مہینے میں روزے داروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے: روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ روزہ ڈھال ہے جس کی وجہ سے روزے دار کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو خاص انعام عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر یہ ہے کہ تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، جس کا اظہار اس مہینے میں مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔
یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ بندوں کی بندوں کے ساتھ سخاوت یہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور روزے داروں کو افطار کرائیں۔ یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو کہ آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کی شروع کے 10 دن رحمت، اس کے درمیان کے 10 دن مغفرت اور اس کے آخری کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ یہ تراویح کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ایمان و ثواب کی نیت کے ساتھ ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پوری ادا کی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھنے میں گزار دی۔ جس نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پوری ادا کی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھنے میں ہی گزار دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے اور آخرت میں کامیابی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قیامت کے دن کی جس کے دن کوئی چیز سوائے نیک اعمال کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا جو کہ تمام لوگوں کے لیے نور و ہدایت، عبرت اور نصیحت ہے۔ اس میں گزشتہ قوموں کے واقعات اور آنے والی کامیابی کا طریقہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جس نے اس کے احکام کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان سے اعراض کیا وہ ہلاک ہوا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، لہٰذا ہم لوگوں کو اس مہینے میں خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی آل اولاد کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ماہ میں غزوہ بدر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و فتح عطا فرمائی اور شرک و کفر کی لشکر کو شکست و ہزیمت ہوئی۔ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکۃ المکرمہ فتح فرمایا، اس بلد امین کو بتوں اور کفر و شرک سے پاک فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے چند احکام یہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں الخیط الابیض سے مراد صبح صادق ہے اور خیط الاسود سے مراد صبح کاذب ہے، جس کا مطلب ہوا کہ سحری کا آخری وقت طلوع فجر سے قبل تک ہے۔ طلوع فجر سے سورج غروب ہونے تک روزے کا وقت ہے۔ اس وقت میں روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکنا ضروری ہے۔ جس طرح ہر عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ کھجور سے روزہ افطار کرے اور اگر کھجور نہیں ہو تو پانی سے افطار کرے۔ روزے دار روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، آپ ہی پر میں ایمان لایا، آپ ہی پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ روزے دار کو چاہیے کہ افطار کا وقت ہونے کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کرے اور سحری کرنے میں تاخیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت برابر خیر میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ مذکورہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کر لے، اس میں تاخیر نہیں کرے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار کا وقت آنے سے قبل ہی افطار کر لے۔ اسی طرح سحری تاخیر سے کرے، ایسا نہ کرے کہ رات سے سحری کھا کر سو جائے، اور نہ یہ مطلب کہ طلوع فجر کے بعد تک کھاتا رہے۔
جس شخص نے بھولے سے کچھ کھایا یا پیا تو اپنا روزہ نہ توڑے بلکہ اس کو اسی طرح مکمل کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور کھایا پیا تو وہ اپنا روزہ اسی طرح مکمل کرے، اس میں کوئی نقص نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ روزے دار کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے، لیکن کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر روزے کی حالت میں گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی ڈالتے تھے۔ روزہ احتلام سے نہیں ٹوٹتا، اور اگر روزے دار نے جنابت کی حالت میں صبح کی تو اس کے روزے میں بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی، جیسا کہ رات میں کسی شخص نے اپنی بیوی سے خواہش پوری کی اور اس کے بعد وہ سو گیا اور طلوع فجر کے بعد اس کی نیند کھلی تو اس وقت وہ غسل کر لے اور روزہ مکمل کرے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صبح جنابت میں ہوتے پھر اس کے بعد غسل فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 چیزیں عطا فرمائیں جو کہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ روزہ افطار کر لیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ جنت کو مزید فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی رات کے آخری حصے میں امت مسلمہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ایمان و احتساب یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جس مسلمان نے تراویح کی نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزے دار نے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کیا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرے اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم سب کو خوب اندازہ ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تناول کرتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جس وقت حشر کے دن روزے دار رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے اور اپنے روزوں کا انعام پائیں گے تو اس خوشی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو یہ انعام حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز و تلاوت، کلام پاک اور ذکر اللہ کی کثرت سے کی جائے، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیا جائے، آپس میں عداوت، دشمنی، حسد اور کینے سے پرہیز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ جن بندوں نے نیک اعمال کیے ہیں اور توبہ و استغفار کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان بندوں کے جن کے درمیان عداوت و دشمنی ہو۔ ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے خوب جنت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دوزخ سے پناہ مانگی جائے، افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کیا جائے کیونکہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کیا تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر وہ اس کے بدلے میں پوری عمر کے روزے رکھے گا تو اس کا ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بغیر شرعی عذر یا مرض کے ترک کیا تو عمر بھر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنے گناہوں و غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کرائی تو وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے۔ بعض لوگ بدقسمتی سے اس ماہ میں بھی گناہوں سے نہیں رکتے ہیں
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر گناہوں کو ترک کرتے ہیں لیکن پھر ان کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنے اور ان کے ترک پر عزم کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور جنت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن بہت مبارک اور فضیلت والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت خیر کے کام فرماتے تھے۔ دوسری حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تیاری فرماتے اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرماتے۔ آخری 10 دن میں تمام قسم کی عبادت کرنا، جیسا کہ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، استغفار و توبہ کرنا، زکوٰۃ و صدقہ دینا، اعتکاف کرنا وغیرہ، یہ سب خیر کے کام رمضان المبارک میں اور خاص طور سے آخری عشرے میں بڑے اجر و ثواب کا مستحق بناتے ہیں۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور خیر کے کاموں کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور گھر والوں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ ان آخری 10 دنوں کا خاص اہتمام کریں اور گھر والوں متعلقین کو بھی ترغیب دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور جنت نصیب ہو اور جہنم سے آزادی حاصل ہو۔ آخری عشرے کی خصوصیات میں یہ ہے کہ تہجد کی نمازیں پڑھیں اور نماز میں قیام اور رکوع اور سجود کو لمبا کریں۔ آخری عشرے کی خصوصیات میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ قدر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسر نقعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس رات میں عبادت کرنا دوسرے دنوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو اس ایک رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے دے تو گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے عبادت کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر کو ثواب، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت میں گزارا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخری عشرے میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پوشیدہ فرمایا تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس خیر والی رات کو حاصل کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے اعتکاف فرمایا تھا، اور اعتکاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں قیام کیا جائے اور خوب ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کے لیے اپنے گھروں میں کوئی جگہ مخصوص کر کے اعتکاف کریں۔ موت ایک حقیقت ہے اور آخرت والی زندگی کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، تلاوت کلام پاک اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے لیلۃ القدر کو حاصل کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور جنت نصیب ہوئی اور جہنم کی آگ سے آزادی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔